$100 بلین بھی اگر پاکستان کو ایسے میں مل جائیں تو یہ اشرافیہ وہ بھی کھا جائے گی، پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملے گا. نظام بدلنا پڑے گا. سسٹم جب تک تبدیل نہیں ہوگا مقامی حکومتوں کو کچھ نہیں دیتے. اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے ماشاءاللہ. ابھی آپ دیکھیں ہم تو یہاں سندھ کو رو رہے تھے، پنجاب میں ہمیں جا کر عدالت میں جانا پڑ رہا ہے کہ الیکشن کراؤ اور یہ جو ایکٹ ہے اس کو ٹھیک کرو. غزہ میں تو بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے لیکن پنجاب کی حکومت الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. سندھ والوں کو ہم نے دھرنے دے دے کر مجبور کیا تھا اور جب الیکشن کرا دیا تو قبضہ کر لیا. اب قابض میئر صاحب تشریف فرمائیں. ان کو تکلیف ہوتی ہے حق دو کراچی کو نعرہ لگاؤ گے تو میں سیل کر دوں گا. فاشسٹ اپروچ کے ساتھ پیپلز پارٹی کام کرتی ہے. یہ ساری پارٹیوں کا یہ معاملہ ہے. تو مقامی اختیارات نہیں دیتے. NFC ایوارڈ میں اپنے پاس لے لیتے ہیں، PFC ایوارڈ نہیں کرتے. مقامی حکومتوں کو بااختیار نہیں بناتے اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ حالات صحیح ہو جائے. ایسے حالات صحیح نہیں ہوں گے. اس لیے نظام کی تبدیلی کی تحریک بہت ضروری ہے پاکستان. اور الحمدللہ جماعت اسلامی اس کو لے کر چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں ابھی ہم 25 تاریخ سے 25 اپریل سے پورے ملک میں ایک زبردست قسم کی ممبرشپ ڈرائیو کر رہے ہیں. ہماری گراس روٹ لیول پر چاہے شہر ہوں، محلے ہوں ان کے یا دیہات ہوں، سب پہ ہم کمیٹیاں قائم کر رہے ہیں اور عید کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پوری تحریک کو آگے لے کر چلیں گے. اس لیے کہ جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا، اجارہ داری کا یہ نظام ختم نہیں ہوگا چند لوگوں کا، آپ چہرے بدلتے رہیں گے، پارٹیاں بدلتے رہیں گے، جھنڈے بدلتے رہیں گے، نظام نہیں بدلے گا. تو اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت شہر کراچی کا جو حال ہے، یونیورسٹی روڈ ایک مذاق بن گئی ہے پوری دنیا میں. اور آج یہ پتہ چلا کہ وہ کانٹریکٹر جس کو کام کرنے سے انہوں نے روکا ہے وہ کورٹ میں جا رہا ہے. یعنی جس پروجیکٹ کو جو 2017 میں اس پر ورکنگ شروع ہوئی، پھر 2022 میں انہوں نے اس کا آغاز کیا، 23 کے میں کہا تھا اکتوبر تک ہم مکمل کر دیں گے، پھر کہا 24 جون تک کر دیں گے، پھر کہا جون 26 تک کر دیں گے. اب تاریخ پہ تاریخ آتی ہے لیکن یہ یونیورسٹی روڈ نہیں بن رہی اور پورے پاکستان کے لوگوں میں ایک مذاق بن گیا ہے. سب پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی روڈ کا کیا ہوا. اور ایک یونیورسٹی روڈ نہیں ہے ریڈ لائن، بلکہ پورے شہر کا یہی حال ہے. کیا پیسوں کی کمی ہے؟ پیسے تو کراچی ٹیکس دیتا ہے. پورے سندھ کی 98% معیشت کراچی چلا رہا ہے اور اس پر یہ حال ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ یہ 3.5 کروڑ انسانوں کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ کوئی ایک پروجیکٹ مکمل کر کے نہیں دے رہے. کریم آباد انڈر پاس کا اعلان بار بار کرتے ہیں، 2 پتلی گلیاں بنا کر بے وقوف بنا رہے ہیں. 4 ارب روپے اس میں جھونک دیے، پتہ نہیں کتنے کھائے ہوں گے. ہب کینال ہے وہ 12 ارب 68 کروڑ کی بنائی اور وہ ناکارہ پڑی ہوئی ہے. کہا تھا ہم 100 ملین گیلن اضافی پانی لے کر آئیں گے. جو پچھلی والی تھی اس کی ریویمپنگ پراپر ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو پائی. اسی طرح سے آپ آ جائیے K4 منصوبہ 12-13 سال ہو گئے چلتا چلا آ رہا ہے اور وفاق کودتا ہے. ہر وفاق سامنے آتا ہے کہ ہم بنائیں گے، وہ بھی نہیں بناتے، بجٹ ہی نہیں رکھتے پراپر. اور پھر اب اس کی بجلی کا مسئلہ بن رہا ہے کہ وہ اس کو نیشنل گریڈ سے ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور صورتحال یہ ہے کہ جب وہ K4 بن بھی جائے گا تو جو 98 کلومیٹر کی انہیں آگمنٹیشن یعنی اندرونی لائنیں بنانی ہیں اس میں سے صرف 2-3 کلومیٹر کی لائنیں بنائی ہیں. بن بھی جائے گا تو چلے گا کیسے؟ تو شہر کو پانی بھی نہیں دو، شہر کو سڑکیں بھی نہیں دو، شہر کو ٹرانسپورٹ بھی نہیں دو. آج پھر ہم نے خبر سنی ہے کہ 8ویں مرتبہ KCR کے اوپر صفائی کا کام شروع ہو گیا ہے. وہ پٹڑیاں جو اب سڑک میں تبدیل ہو چکی ہیں ان کے اوپر دوبارہ سے پھر وہ دھندے بازی شروع ہو جائے گی اور یہ پروجیکٹ بڑھتے 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 سینکڑوں ارب روپے تک چلا گیا ہے. ریڈ لائن جو ہے وہ 103 ارب روپے تک چلا گیا ہے. گرین لائن آج تک مکمل نہیں کی. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شہر کو اس وقت 15-17 ہزار فوری بسوں کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ. لیکن حال یہ ہے کہ چند 100 بسیں لا کر بیوقوف بناتے ہیں. تو یہ ٹوٹل فیلئر ہے. پیپلز پارٹی کرپشن اور نااہلی کا شاہکار ہے، اس کا امتزاج ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ منظور نظر بن جائیں، وہ بلیو آئیڈ بن جائیں، اور اس کے لیے انہوں نے پریزنٹیشنز کا بھی اہتمام کیا. ان کی ساری پریزنٹیشن کراچی کی اس اور پورے صوبہ سندھ میں اس پرفارمنس پر آ کر دھڑام سے گر جاتی ہے اور ایک میجک شو سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو خود یہ کہتے ہوں کہ میرے گھر میں بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے، 18 سال اقتدار کے بعد وہ نااہل لوگ کیا کریں گے؟ اور کراچی دشمنی میں یہ بالکل سب سے آگے ہیں. اور یہ کراچی دشمنی نہیں ہوتی. یہ جو میئر صاحب نے بھی فرمایا تھا نا کہ ہم سیل کر دیں گے حق دو کراچی کا بینر لگانے والوں کو، پرنٹرز کو، اور ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، یہ تو ان کا فاشزم ہے.
یہ کراچی دشمنی نہیں، یہ پاکستان دشمنی ہے. کراچی پورے پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. یہ منی پاکستان ہے، ہر زبان، ہر برادری، ہر قوم، ہر مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں. یہ ڈیولپ ہوتا ہے تو پورا پاکستان ڈیولپ ہوتا ہے. یہ بدترین حالات میں بھی پاکستان کی معیشت چلا رہا ہے. تو یہ جو اپروچ ہے ان کی، اور حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو سہارا کس نے دیا ہوا ہے؟ نون لیگ اور JUI نے. یہ تو یاد بھی نہیں رہتا لوگوں کو. ٹھیک ہے، PTI کے تو 32 بندے ہم یہی کہتے ہیں کہ اٹھا لیے گئے تھے، خود نہیں اٹھے تھے. ہم تو آج تک بھی یہی کہتے ہیں نا، حالانکہ ان کے ہی لوگ کچھ اور بھی کہتے ہیں. لیکن JUI کے 4 اور نون لیگ کے 14 لوگوں نے تو یہ میئر بنایا ہے نا. تو یہ جو جب نورہ کشتی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو یہ بتانا چاہیے کہ کم از کم کراچی کو تو آزاد کر دو یار. ہماری عدم اعتماد کی تحریک میں اپنا حصہ ڈال دو. یہ لگے ہوئے ہیں منیم بھائی اور سیف الدین صاحب کہ کسی طرح سے یہ عدم اعتماد آئے، جان چھوٹے، پھر ہم اپنے میئر کے لیے جو ہے وہ پروسیڈ کریں گے. لیکن اس میں PTI کی بھی ہم سپورٹ چاہتے ہیں، نون لیگ کی بھی چاہتے ہیں، JUI کی بھی چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا پیپلز پارٹی کی اس کرپشن اور لوٹ مار سے جان چھوٹے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب جماعتیں سپورٹ فراہم کرتی ہیں پیپلز پارٹی کو اس پوری کرپشن اور نااہلی کے لیے، جس کی وجہ سے کراچی کے 3.5 کروڑ لوگ پریشان حال ہیں. لہٰذا اب کراچی کے لوگوں کا یہ امتحان بھی ہے آئندہ کہ وہ اپنا رخ ایک طرف کر کے پوری طرح سے جماعت اسلامی کے ساتھ جس طرح بلدیاتی الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم دونوں کام کریں گے. ایک طرف یہ کہ مینڈیٹ تو ملے گا، لیکن مینڈیٹ کی حفاظت بھی عوام کے ذریعے سے کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے کراچی کی صورتحال جس کا میں نے ایک جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. بھگتتا تو وہ نوجوان ہے کہ جو صبح نکلتا ہے موٹر سائیکل پہ دھکے کھاتا ہوا، اپنی کمر کی ہڈیاں توڑوا رہے ہیں لوگ، ریڑھ کی ہڈیاں. ہماری مائیں بہنیں چنچیوں میں دھکے کھا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ان سے سوال بنتا ہے جنہوں نے پیپلز پارٹی اور MQM کو مسلط کیا ہے. ان سے سوال بنتا ہے جنہیں ایماندار نعمت اللہ خان کی طرز کا کام نہیں چاہیے، چوروں اور ڈاکوؤں کا کام چاہیے.